السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج ہمارا یہ 65واں درس ہے، جس میں انشاءاللہ تعالی 80، 81 اور 82 تین آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جائے گا۔ اس کا لفظی ترجمہ اور پھر تفسیر مختصر بیان کی جائے گی۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی خیر کا معاملہ فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے اس کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وقالو، اور انہوں نے کہا، انہوں نے سے مراد بنی اسرائیل، یہودی، اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، لن تمسنا ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں النار آگ، الا مگر ایامن چند دن، معدودہ گنتی کے۔ قل کہہ دیجئے، کیا تتخذتم، قل تتخذتم کہہ دیجئے کیا تم نے لیا ہے عند اللہ، اللہ سے، عہدن کوئی عہد، فلن پھر تو ہرگز نہیں، یخلف خلاف کرے گا، اللہ عہدہ اپنے عہد کے۔ ہم تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ہم یا تقولون تم کہتے ہو، علی اللہ پر، ما جو، لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ بلا کیوں نہیں، من جس نے، کسبا کمائی، سیئۃً کوئی بڑی برائی یعنی کہ شرک، واحاطت اور گھیر لیا، بھی اس کو، خطیئتہ اس کی اس برائی نے، فاولئک تو وہی لوگ ہیں، اصحاب النار دوزخ والے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ والذین اور وہ لوگ جو، آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، صالحات نیک، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب الجنہ جنت والے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی کہ یہ لفظی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، اس کے ایک ایک لفظ کے معنی بھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، جس سے کہ عربی پڑھنے والوں اور عربی سیکھنے کی جس کو خواہش ہے وہ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔
آئیے اس کا میں ترجمہ بیان کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں کہ ان آیات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، یہ لوگ سے مراد بنی اسرائیل، یہ لوگ سے مراد یہودی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز آگ میں رہیں گے۔ ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے، یعنی کہ کوئی معاہدہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ تمہیں لکھ کر دیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا۔ اور تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ہم ہرگز نہیں بلکہ تم تو بے علمی سے اللہ تعالیٰ کے ذمے باتیں گھڑ لیا کرتے ہو۔ تم اپنی طرف سے اس بات کو شامل کر رہے ہو تورات میں اور اس بات کا اظہار کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا تو پروانہ تمہیں تو حاصل نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چند دن دوزخ میں رکھے گا، اس کے بعد پھر نکال دے گا۔ بلا من کسب سیئۃ واحاط بہ خطیئۃہ فاولئک اصحاب النار، یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا، وہ ہمیشہ کے لیے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان آیات کا 80، 81، 82 3 آیات کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا لفظی ترجمہ اور آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا ہوں۔ آئیے ہم اس کی تفسیر ملاحظہ کریں۔ ان آیات کی جو ہم نے تلاوت کی ہے، اس کا پچھلی آیاتوں سے چند تعلق رہا ہے۔ وہ کیسے؟ اس سے پہلے موجودہ یہودیوں کے 2 عیب بیان ہو چکے ہیں، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود تھے ان کے تعلق سے جو باتیں بتلائی گئی، جو بیان کی گئی، وہ یہ کہ ان کے تعلق سے پہلے تو یہودیوں کے 2 عیب بیان ہو چکے ہیں، اب ان کا تیسرا عیب بیان ہو رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ ان کے عیب فعلی تھے، یعنی کہ وہ اس طریقے کا عمل کیا کرتے تھے جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہوا کرتا تھا، اور یہ قولی اب جو بیان کیے جا رہے ہیں یہ قولی ان کے جو ہے سو عیب ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ یعنی پہلے فرمایا گیا تھا کہ وہ یہ کرتے ہیں، اور اب ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے موجودہ یہود کی بدعملیوں کا ذکر تھا، اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے، یعنی ان کو ان بدکاریوں کی اس لیے ہمت پڑی کہ انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، یہ بات غور طلب ہے، غور کرنے کا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم جو چاہیں کریں، ہم کو چند روز سے زیادہ عذاب نہ ہوگا۔ اس بات پر آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں، انشاءاللہ اس کی تشریح اور مزید آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا۔ یا وہ سمجھ چکے ہیں کہ ہم کو چند روز عذاب ضروری ہوگا، یعنی کہ چند روز ہم کو عذاب ہوگا، خواہ نیکوکاری کریں یا بدکاری، جب یہ ہونا ہی ہے تو ہم دنیا میں مزے کیوں نہ اڑا لیں۔ ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ نظریہ تھا، ان کا یہ ذہن کار فرما تھا کہ ہم کو جب دوزخ میں جانا ہی ہے ہم کو، تو پھر کیوں نہ ہم دنیا کے جو مزے اڑانا ہے مزے اڑا لیں، تاکہ جب دوزخ میں جائیں گے تو دوزخ میں تو ہم بالکل چند دن رہیں گے، اس کے بعد تو پھر ہم کو جنت میں جانا ہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کی آس یا یاس نے انہیں گناہ پر دلیر کر دیا۔ اس کے جو آیت کا جو سارے نزول جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود کہتے تھے کہ ہم دوزخ میں صرف اتنی مدت رہیں گے جتنی کہ ہمارے باپ داداؤں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے گزشتہ آیات میں یہ بات سامنے آئی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی توریت لانے کے لیے جب ان سے وعدہ کیے، توریت لانے کے لیے جب انہوں نے کہا
کتاب لانے کے لیے، احکام لانے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام جب توریت لانے کے لیے طور پر پہنچے، تو جب طور پر پہنچے تو 40 دن کا عرصہ رہا۔ وہ 40 دن کے عرصے میں یہاں پر جو یہودی جو بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے سامری جادوگر کی بات سن کر انہوں نے بچڑا بنا لیا، گائے بنا لیا، اور گائے بنا کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ اس طریقے سے وہ 40 دن تک انہوں نے پوجا کی۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام 40 دن روزے رہ کر جب توریت لے کر جب واپس لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو وہ ان کے ذہن میں کیا بات تھی کہ یعنی کہ یہ 40 دن اس کے بعد عذاب سے چھوٹ جائیں گے، جو ہمارے باپ دادا نے ہم سے جو غلطی کی تھی، یعنی کہ انہوں نے 40 دن جو گائے کی پوجا کی تھی، بس اسی قدر ہم کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور 40 دن کے بعد ہم کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ یہ تم جو باتیں کہہ رہے ہو، کیا تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے؟ تو یہ باتیں جو سامنے آ رہی ہے کہ تم جو غلط فہمی کا شکار ہو کہ 40 دن ہم رہیں گے، یا پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ 7 دن رہیں گے، کیونکہ 7 دن ان کا ایک نظریہ ان کا یہ تھا کہ 70,000 سال جو ہے سو دنیا کی زندگی ہے، تو ایک دن جو ہے سو 10,000 سال کا ایک دن ہوتا ہے، اس لیے سے 7 دن رہیں گے۔ ایسا مختلف تفاسیر میں مختلف باتیں آئی ہے، لیکن بہرحال یہ بات کہ مختصر سے عرصے کے لیے ہم دوزخ میں رہیں گے۔ اس کے بعد تفاسیر میں یہ بات آتی ہے کہ ہم کو ہمارے انبیاء کرام ابراہیم علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام یا بنی اسرائیل کے جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، یا پھر موسیٰ علیہ السلام، انہیں بچا لیں گے۔ ان کا اپنا عقیدہ تھا، یہ اس بات کا اظہار کر رہے تھے، لوگوں کو جیسے غلط فہمیوں کا شکار بنا رہے تھے، اور ان کی خود اس بات کی غلط فہمی تھی کہ چند روز وہ 40 دن کی حد تک وہ دوزخ میں رہیں گے، اس کے بعد پھر نکل جائیں گے۔ تو یہاں پر اس بات کی جو ہے تفسیر کا جو بات بیان کیا ہے کہ ان یہود کی تمام بدعملیوں کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہ چکے ہیں کہ ہمیں چند روز ہی عذاب ہوگا، اس کے بعد آگ ہم کو چھوئے گی بھی نہیں، لہٰذا ہم جو چاہیں سو کر لیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے اتنا پوچھیں کہ تم نے کوئی خدا سے اس قسم کا معاہدہ کر لیا ہے جس کے وہ خلاف نہ کرے، یا ویسے ہی اس کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کی تمہارے پاس کوئی علمی سند نہیں ہے، کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے۔ آخرت کے معاملے میں محض قیاس کو دخل نہیں، ہاں یقیناً تم جہنم میں ہمیشہ رہو گے، کیونکہ ہمارا یہ قانون ہے کہ جو شخص قصداً گناہ کرے اور وہ گناہ اس کے ظاہر و باطن کو گھیرے، یا جو شخص کفر کرے اور اس پر ہی اس کا خاتمہ ہو جائے، وہ دوزخی ہے اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں عہد سے مراد کلمہ طیبہ ہے۔ جو شخص صدق دل سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو، یہ باتوں کو آپ لوگ بہت ہی غور سے سماعت فرمائیے، یہ بہت ہی اہم امور پر گفتگو ہو رہی ہے۔ یہاں پر جو تفسیر بیان کی جا رہی ہے قرآن مجید کے آیات میں، جو تفسیر بیان کی جا رہی ہے، بہت ہی اہم نکات پر یہاں پر گفتگو کی جا رہی ہے، بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ لوگ اس بات پر ذرا سنجیدگی سے غور فرماتے رہیں۔ رب تعالیٰ کا اس سے بخشش کا وعدہ ہے، یعنی کہ جو لوگ ایمان لائیں اور ایمان پر خاتمہ ہو جائے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ جو کفر پر مرے گا، جو کافر ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا، جو آیات میں بات بتلائی گئی ہے۔ اب آیت کی تفسیر یہ ہوئی کہ اے یہودیو، تم جو کہتے ہو کہ ہم کو چند روز عذاب ہو کر ختم ہو جاوے گا، تو کیا تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہو؟ کیونکہ عذاب کے بعد بخشش ہونا گنہگار مسلمانوں کے لیے ہے۔ جب تم نے اسلام قبول نہ کیا تو غلط امید کیوں لگا رکھتے ہو؟ تم ہمیشہ ہی دوزخ میں رہو گے کیونکہ تم کافر ہو۔ یہاں پر جو بات بتلائی جا رہی ہے، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ یہودیوں سے مخاطب ہے،
اور اس کے علاوہ دیگر آیات میں، قرآن مجید کی دیگر آیات میں یہ بات جو سو کافروں کے تعلق سے، اور پھر یہ بات منافقین کے تعلق سے، اور یہ بات نصارہ کے تعلق سے بھی ہے، یہود اور نصارہ دونوں کے تعلق سے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں خاتم النبیین بن کر، تو پھر ان کا یہ فریضہ تھا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، لیکن یہودیوں کا یہ عمل رہا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انہوں نے انکار کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی سو غلط رویہ اختیار کیا۔ نصارہ کے ساتھ جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، ان کے جو ساتھی تھے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، یہ جو ان کا طریقہ کار رہا۔ پھر اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی انہوں نے ان پر ایمان لانے سے انکار کیا، اس کی بھی نفی کی۔ تو لہٰذا یہ لوگ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، وہ لوگ کافر ہیں۔ اسی لیے یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ تم لوگ کیا کوئی وعدہ کر چکے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تم سے یہ کہا تھا کہ جو نبی آئیں گے ان پر ایمان لاؤ۔ میثاق کا جو معاملہ ہے، تمام ارواح انسانی بنی آدم سے اس بات کا عہد لیا گیا تھا کہ تمام انبیاء کو ان کے سامنے پیش کیا گیا تھا، تمام ارواح کی، ہماری سب کی ارواح سے اس بات کا عہد لیا گیا تھا کہ جو انبیاء جب جس دور میں آئیں گے اس نبی پر ایمان لانا، اور پھر آخری نبی جو خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے دور میں جو رہیں گے ان کا کام ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائیں۔ تو یہاں پر یہی بات بتلائی جا رہی ہے کہ تم لوگ جو برائی کر رہے ہو اس کی سزا تم کو ملے گی ضرور۔ تم اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں انبیاء کرام تمہیں بچا لیں گے، یا تمہارا اپنا جو بدعقیدہ ہے، تمہارا اپنا جو نظریہ ہے کہ تم چند سال کے لیے دوزخ میں جاؤ گے اور پھر نکل جاؤ گے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے اس بات کا عہد کیا ہے؟ تو یہاں پر یہی بات بتلائی گئی ہے۔ خیال رہے کہ رب تعالیٰ کے بندوں سے وعدہ فرمانے کی چند صورتیں ہیں۔ ایک براہ راست بلا واسطہ جو میثاق کے دن ہوا کہ بندوں نے رب سے اطاعت اور فرما برداری کا وعدہ کیا، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اظہار کیا۔ رب نے ان سے انبیاء کرام بھیجنے اور مطیعوں کو بخشنے کا وعدہ فرمایا دوسرے انبیاء کرام کے ذریعے۔ دوسری بات، انبیاء کرام کے ذریعے عمومی وعدہ جو مشروط طور پر کیا گیا، جیسے مومن و متقی سے جنت کا وعدہ ہے، اور سچے مومنوں سے سربلندی کا وعدہ ہے، جو تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت دے گا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے آگے آیت پڑھی آپ کے سامنے۔ اس آیت کی تفصیل بھی یہ بات سمجھیے آپ کہ جو لوگ ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے وہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان۔ پہلے جو شرط ہے وہ ہے ایمان۔ جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کریں گے اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کا درجہ بلند ہوگا، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ ترین مقام عطا کیا جائے گا۔ یہ ایک وعدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے ایمان والوں سے۔ تیسرے ہے کہ خود نبی کا کسی سے وعدہ فرما لینا، جیسے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنت و کوثر کا وعدہ فرمایا کہ ارشاد ہوا، عثمان جو چاہے کریں وہ جنتی ہو گئے۔ یا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے آپ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہا کہ جنت واجب کر لی۔ یہ وعدہ بھی رب کا وعدہ ہے، یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ اسی طریقے سے ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ یہ رب تعالیٰ بذریعہ نبی کسی سے خاص اور غیر مشروط وعدہ فرمائے، جیسے قرآن کریم نے انصار و مہاجرین اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اور مختلف آیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، سرکار دو علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدہ فرمایا۔ بلکہ میں یہاں پر یہ بات کہوں کہ جن 10 لوگوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ قرار دیا، یعنی کہ دنیا ہی میں انہیں جنتی قرار دیا،
تو یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی ہونے کا اظہار کیا. یہ سمجھیے کہ یہ جنتی ہیں. اس تعلق سے اس طرح سے کیا کوئی تم سے، یعنی کہ یہودیوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے، کیا تم سے اس قسم کا کوئی نبی نے یا موسیٰ علیہ السلام نے تم سے وعدہ کیا ہے، یا تم کو جنتی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تم کو، اور دوزخ سے بچا لینے کی کوئی بات تم سے موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے؟ نہیں کی. تو تم یہ جو کچھ کہہ رہے ہو تم جھوٹ کہہ رہے ہو. عشرہ مبشرہ میں جو ہے وہ کون ہے آپ ذہن میں رکھیے. وہ کون ہے عشرہ مبشرہ میں؟ 10 صحابی. وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 10 صحابہ ہے جن کو سرکار دو عالم وسلم نے زندگی ہی میں انہیں جنت کی بشارت دے دی تھی. اسی لیے عشرہ بولتے ہیں 10 کو، مبشرہ بشارت دے دی گئی جسے. یہ بات اس لیے 10 صحابہ کو دی گئی تھی. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو وعدہ کرا وہ پورا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کن سے وعدہ کیا؟ جو ایمان لائے. کافروں کے تعلق سے نہیں. کافروں کے لیے کیا کہا؟ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. ایمان والے، اب اس کے اندر بھی یہ سمجھیے آپ کہ اس میں بھی درجے ہیں. ایمان والے ایک، اور ایمان والوں کے ساتھ ساتھ جو پوری مکمل طور پر اپنی زندگی تقوی و پرہیزگاری سے گزاری، تو ان کا درجہ و مرتبہ بہت ہی اعلیٰ ہوگا، بہت ہی اعلیٰ و مرتبہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہی مکرم ہیں جو اپنی زندگی تقوی و پرہیزگاری سے گزارے ہیں. جو تقوی و پرہیزگاری سے گزارتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے ہیں وہ متقی ہیں، ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا ہے. پھر دوسرے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے لیکن گناہ بھی ان سے سرزد ہوتے ہیں، جس میں ہمارے جیسے لوگ شامل ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ، لیکن ہم سے بھی کبھی نہ کبھی گناہ ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں. تو یہ ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا کہ ایسے لوگوں کو جو گناہ کرے ہیں انہیں اپنے گناہوں کی سزا دی جائے گی، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہا تو انہیں بھی معاف کر دے، مگر شرط ایمان. شرط ایمان. دوسرے لوگ وہ ہیں جو بالکلیہ طور پر کافر ہیں، جو قطعی ایمان نہیں رکھتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر نہ ایمان لائے، نہ رسول پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کتابوں پر ایمان لائے. ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا گیا. اور جو لوگ اللہ اس کے رسول کو دھوکہ دیے اور کتابوں کو نہ مانے، ایسے لوگوں کو منافقین کہا گیا. ایسے لوگوں کو بھی کافر قرار دیا گیا. ایسے لوگوں کو بھی دوزخ کا حقدار قرار دیا گیا. انہیں دوزخ کی سزا ہمیشہ کے لیے رہے گی. اور چوتھے یہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے، کافر ہیں، لیکن کچھ نیک عمل دنیا میں کرتے ہیں. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کافر لوگ خیر خیرات کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرتے ہیں، لوگوں کے جو ہے سو ان کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ کافر ہے وہ. تو ان کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ آج جو آرام و آسائش کی زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب نازل ان پر نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے کفر کیا، انہوں نے خدا کا، اللہ کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، رسول اللہ کا انکار کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ان کافروں کو ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اچھے اعمال ہیں، تو یہاں پر یہ بتلایا گیا کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا دنیا میں. حالانکہ اس سے پہلے کہ آپ امتوں کو آپ دیکھیں گے، گزشتہ بھی آیتوں میں یہ بات گئی کہ جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی ہے، جنہوں نے بھی کفر کیا ان پر عذاب نازل ہوا، پورے تختے الٹ دیے گئے، آسمانی عذاب نازل ہوا، زمینی عذاب نازل ہوا، آگ نازل کی گئی، بندر بنا دیا گیا، سور بنا دیا گیا، کیسے کیسے عذاب آئے، انہیں نیست و نابود کر دیا گیا. لیکن ان پر آج کے دور میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد بھی ان کافروں پر جو عذاب نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ بہرحال ان کے اندر کچھ نیک اعمال بھی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ڈھیل چھوڑا ہوا ہے. اس نے ڈھیل چھوڑا ہوا ہے. اور یہ ڈھیل اس طریقے سے بھی ہے کہ اب یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان دین اسلام کو ان تک پہنچائے،
ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ دین قبول کر لیں، اسلام قبول کر لیں، اسی لیے یہ ذمہ داری اب مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے۔ تو یہ جو احکام جو آیات کے سامنے ہمارے سامنے آئے ہیں وہ یہی آئے ہیں کہ ایمان پہلے شرط اولین، اس کے بعد دوسری چیز نیک اعمال، تیسری چیز مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوری گناہ سے توبہ کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گر گرائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، استغفار کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ انہیں معاف کر دے۔ لیکن کافروں کے لیے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد آپ پر ایمان نہیں لائے، ان کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اب اس بات سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہود و نصارہ جیسا کہ ایک عام نظریہ ہے، میں آپ کے سامنے یہ نظریہ بات رکھتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ یہ نظریہ باطل ہے۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ عام نظریہ ہے کہ یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں اور ان کی لڑکیوں سے رشتہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل باطل عقیدہ ہے، کیونکہ یہود و نصارہ اہل کتاب نہیں ہیں۔ جیسا کہ تفسیر میں خود آ گئی ہے، اس سے پہلے کی بھی آیتوں میں بات آ گئی ہے کہ انہوں نے کتابوں میں تحریف کر دی ہے، نہ ہی توریت باقی ہے، نہ ہی انجیل باقی ہے، اور نہ ہی وہ توحید پرست ہیں، نہ ہی وہ رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ کافر ہیں، وہ کافروں میں ان کا شمار ہے، اور کافروں کے ساتھ رشتہ کرنے کے تعلق سے قطعی ممانعت ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ، ہم جو کچھ بھی قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اے باری تعالیٰ ہمارے قلوب کو اور ذہنوں کو کھول دے۔ اے رب العالمین، ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ان کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اور وہ غضب یہودیوں کا راستہ ہے، جو نصارہ کا راستہ ہے، ان کے راستے پر ہم کو مت چلائے رب العالمین۔ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، نہ ان کی طریقے کی طرز زندگی ہم کو اختیار کرنے والوں کو میں شامل نہ کر، ہم کو ایمانی حالت میں ہم کو زندگی دے اور ایمان کی حالت میں ہمیں اٹھا لے۔ اے رب العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم گنہگار ہیں، ہم بدکار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو اس بات کو پیش نظر رکھ کر ہم پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔